بہرحال وسیلہ دو قسم کا ہے، ایک شرعی ہے، اللہ کے نیک بندے کو ذریعہ رحمت جان کر، اور کرنے دھرنے والا صرف اللہ کا عقیدہ ہو، یہ درست اور صحیح ہے۔ ایک شرکی وسیلہ ہے، بابوں و درگاہوں کو ذمہ دار اور پاسداران مان لے۔ موحد جو وسیلہ کرتا ہے وہ جائز ہے، بدعتی جو کرتا ہے وہ ناجائز ہے۔ انبت الربیع البقل، موحد کہے تو صحیح ہے، دہری کہے تو غلط ہے۔ قرآن کریم کی یہ آیت سے صاف ظاہر ہے کہ وسیلے کی گنجائش نبی کے حق سے، صحابہ کے طفیل سے، بزرگان دین کی حرمت اور برکت کے ذریعے مانگنا درست اور صحیح ہے۔ بخاری شریف جلد اول صفحہ 410 پر حدیث ہے، انتم تنصرون وترزقون بصغارکم ومرضاکم، بیماروں اور چھوٹوں کی وجہ سے تمہاری مدد ہو رہی ہے، تمہاری نصرت ہو رہی ہے۔ اس پر مولانا اشرف علی نے رسالہ لکھا ہے، اس کا نام ہے الوسیلہ الی الوسیلہ۔ پہلے وسیلہ جو سواد سے ہے، دوسرا سین سے ہے، 8 دلائل دیے اس میں۔ وسیلہ ذریعے کو کہتے ہیں، انترا شاعر کہتے ہیں سبع معلقہ میں، ان الرجال لهم الیک وسیلۃ، ان الرجال لهم الیک وسیلۃ ان یاخذوک تکحلی وتخدبی، لوگ آپ کا رشتہ مانگنے آ رہے ہیں، اچھی طرح سرما ڈالو اور بہترین وہ مہندی لگا لو، سترگ نرائی نرائی کا تورے اور دلال انگرزی نرائی سترگ خوخوینا، ان الرجال لهم الیک وسیلۃ ان یاخذوک تکحلی وتخدبی۔ قرطبی نے ایک ابن الجوزی نے زاد المسیر میں ایک شعر لکھا ہے، یہ میں نے ایک موقع پر مولانا تقی صاحب کو سنایا تھا، وہ بڑے خوش ہوئے تھے، لکھنے لگے، اذا غفل الواشون عدنا لوصلنا، اذا غفل الواشون عدنا لوصلنا، جب چغل خور ایک طرف ہو جائے ہم پھر مل لیں گے، وعادت تصافی بیننا والوسائل، ہمارے پرانے تعلقات اور ذرائع سب قائم ہو جائیں گے۔ اذا غفل الواشون عدنا لوصلنا وعادت تصافی بیننا والوسائل۔ تفسیر زاد المسیر صفحہ 38۔ نہیں، اس میں وہ جگہ جہاں پر نکاحوں کا ذکر ہے، کون سی جلد ہے؟ فتح الباری کی پہلی جلد میں جو یہ نسخہ مولوی صاحب لائے ہیں، کون سی کتنی جلدوں والا ہے؟ 15 جلدوں والا نسخہ، اس کے 268 صفحہ ہے، پیغمبر کی شادیوں پر جو بحث کی ہے۔ اچھا یہ صفحہ یہ کیا ہے؟ 498 صفحہ، یہ صبح جو شادیوں پر بات ہوئی تھی۔ ہمارے ملک میں جن شیخ القرآنوں نے وسیلے کا شد مت سے انکار کیا ہے، پنپیر مولانا نے اپنی تقریر میں کہا ہے اور اپنی کتاب البصائر میں بھی لکھا ہے کہ اس میں سب سے زیادہ تفصیل روح المانی میں ہے۔ ہم بڑے حیرت کرتے ہیں کہ یہ شیخ القرآن اور پنڈی والا شیخ القرآن اور گجرانوالہ کے قاضی شمس الدین، گجرات کے بخاری صاحب، یہ سب فرماتے تھے کہ روح المانی میں ہے۔ آپ روح المانی سن لے ذرا، اور یہ اس پر وسیلہ ختم ہے۔ اللہ اکبر۔ وبعد هذا كله، اس تمام تفصیل کے بعد، انا لا نرى باسا في التوسل الى الله تعالى بجاه النبي صلی اللہ علیہ وسلم حیا ومیتا
وَيُرَادُ مِنَ الْجَاءِ مَا لَا يَرْجِعُ إِلَى صِفَةٍ مِّن صِفَاتِهِ تَعَالَى مثل أن يراد به المحبة التامة المستدعية عدم رده وقبول شفاعته فيكون معنى قول القائل إلهي أتوسل بجاه نبيك أن تقضي لي حاجتي إلهي أجعل محبتك له وسيلة في قضاء حاجتي ولا فرق بين هذا وقولك إلهي أتوسل برحمتك أن تفعل كذا إذ معناه أيضا إلهي أجعل رحمتك وسيلة في فعل كذا بل لا أرى باسا أيضا بالإقسام على الله بجاهه. بڑے بڑیلے کے ساتھ علامہ آلوسی ذیل الآیا وسیلے کے قائل ہے. علماء دیوبند سب قائل ہے تقریباً، اور مولانا محمد قاسم نانوتوی نے تو آب حیات اسی موضوع پر لکھی ہے. روح المانی پارہ 6 صفحہ 406. آج تو اتنی گفتگو کافی ہے اس مقام کے لیے. اگر اللہ رب العالمین نے توفیق دی و مناسب معلوم ہوا 15ویں پارے میں شاید 2-4 گڑس دوبارہ دوں گا. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کے لیے وسیلہ ڈھونڈو. وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، اور جہاد کرو اس کے راستے میں، ہو سکتا ہے تم کامیاب ہو جاؤ. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لو ان لہم ما فی الارض جمیعا، اگر بے شک ان کو ملے جو کچھ زمین میں سارا کا سارا، ومثلہ معہ، اور اتنا اور، لیفتدوا بہ من عذاب یوم القیامہ، کہ بدلے میں دے قیامت کے دن کے عذاب سے، ما تقبل منہم، نہ قبول ہوگا، ولہم عذاب علیم. یریدون ان یخرجوا من النار، یہ چاہیں گے کہ نکلے جہنم سے، وما هم بخارجین منها، یہ نہیں ہوں گے نکلنے والے وہاں سے، ولہم عذاب مقیم. والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور مرد اور چور عورت کاٹ دو ان کے ہاتھ، یعنی کلائی سے جب چوری ثابت ہو جائے. امام ابو حنیفہ کے نزدیک کم از کم 10 روپے کی چیز دو. جزاء بما کسبا، یہ سزا ان کے کیے کی، نکالا من اللہ، پکڑ ہے خدا کی طرف سے. واللہ عزیز حکیم، باقی تفصیلات فقہ میں. چیز مفرز ہو، چیز مملوک ہو، اس لیے ترار پر ہے، نباش پر نہیں ہے قطعیت. وقف کے چوری پر بھی قطعیت نہیں ہے، تعزیر ہے. تعزیر باب واسع ہو.